تو ہم کیا کر رہے تھے، ایررز کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایررز کر رہے تھے. اور اس میں نے بتایا کہ مبتدا خبر کی اس سے دیتے ہیں، اس میں اشارہ سے دیتے ہیں، موصوف صفت ہو گیا، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور ان سب میں آپ کا تثنیہ اور جمع بھی ہو گیا، واحد تثنیہ جمع. اسی طریقے سے فعل اور ضمائر کے حساب سے فعل اور اس میں فاعل. ٹھیک ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو تب کس طریقے سے فعل آئے گا، فاعل اگر مستتر ہو تب کس طریقے سے فعل آئے گا. اس میں تفضیل، عدد معدود، کانا اس کے اخوات، انا اس کے اخوات، حال وغیرہ، تمیز وغیرہ، ان سب سے الذی یہاں پر اس میں موصول جو ہے، کم اس کی خبریہ، کم استفہامیہ، کم خبریہ وغیرہ. تو یہاں سے کہہ لیجیے اور بھی کچھ جگہ ہیں جو آپ دیکھو گے، ان سے وہ کیا دیتے ہیں، ایرر دیتے ہیں. اس دن میں نے آپ کو بتایا کہ مبتدا خبر میں نمبر میں میسکولین فیمینین میں حالت رفع میں دونوں ہوتے ہیں، اور ڈیفینٹ یہ ایک دوسرے کو مطلب ان چیزوں میں یہ مطابقت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ مبتدا کہہ لیجیے حالت رفع ڈیفینٹ ہوتا ہے، وہ انڈیفینٹ ہوتی ہے خبر. ٹھیک ہے، باقی دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں. پھر دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں پر سیم اعراب آئے گا. جب مبتدا جس میں یہاں پر ہے کہ انتما ذاہبتان ہو جائے گا، ذاہبتان سے. پھر یہاں پر آپ کو بتایا میں نے کہ حاذہ الکرسی جدیدۃ، تو حاذہ الکرسی، کیونکہ کرسی آپ کا کیا ہے، مذکر ہے، تو کیا آ جائے گا آپ کا حاذہ آ جائے گا، حاذہ الکرسی. اور یہاں سے جدیدۃ ہے تو اس کے مطابق کرسی کو دیکھ کر کے جدید. یہ سب چیزیں ہم نے کر لی تھی، سمپل تھا. تسنیہ پر اچھا یہ والی چیز کہ جمع مکسر ہو، جمع مکسر ہو، میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی چیز جمع مکسر ہے تو جمع کو دیکھ کر کے جمع نہیں لے کر کے آنا، بلکہ جمع مکسر اگر ہے اور نان ہیومن ہے، کیا ہے، نان ہیومن ہے، تو اس کی ساری چیزیں واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہیں، اس کی ساری چیزیں واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہیں. لہٰذا اس کی جو اس کے لیے اس میں اشارہ لے کر کے آئیں گے وہی واحد مؤنث، اور یہ اس کی جو خبر لے کے آئیں گے وہ بھی کیا ہوگی، آپ کی واحد مؤنث کے اس میں آئے گی. اسی طریقے سے اس میں اشارہ دیکھا تھا، اس میں اشارہ کے جتنے صیغے آتے ہیں وہ دیکھا تھا، اور خاص طور سے تثنیہ والا ہم نے دیکھا تھا کہ تثنیہ میں الگ الگ اعراب چینج کر کے آپ کو وہ دے دیتے ہیں. لہٰذا حالت رفع والا، اگر حالت رفع والی جگہیں ہیں ان میں اگر وہ تثنیہ آ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس میں اشارہ جو تثنیہ ہے اس کو اس کی اصل حالت پہ رکھیں. اگر نہیں تو حالت نصب یا جر میں ہے تو حاذین، ہاتین، زینکا اور تینکا وغیرہ یوز کریں. اس کو ان چیزوں کو آپ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے، جو پیچھے آیا ہے. اب آج ہم دیکھتے ہیں اسی میں تھوڑا سا کرتے ہیں کہ ہم نے تثنیہ دیکھا تھا، تثنیہ جس میں موصوف صفت دیکھا تھا، موصوف صفت. اور موصوف صفت میں ہم نے دیکھا تھا کہ تثنیہ الگ الگ طریقے سے وہ اس کو دیتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ الولدان جدیدتین، تو کیا ہو جائے گا اس کا، یہ نارمل ہے، ابھی اس سے تھوڑا سا ہیوی آئے گا اور اس میں آپ کو دماغ لگانا ہوگا. تو اس کا کیا ہو جائے گا، الولدان الولدان. اگر یہ مبتدا خبر لے کر کے آ رہی تو ہو جائے گا آپ کا جدیدانے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، الولدان جدیدانے. اگر موصوف صفت لے کر کے آ رہے تو الولدان الجدیدانے ہو جائے گا، الولدان الجدیدانے ہو جائے گا. لیکن اگر یہیں پر آپ کہہ لیجیے یہ تثنیہ آپ کا کس میں آ جائے، حالت نصب یا جر میں آ جائے، کیونکہ یہاں پر نارمل کیا ہے، حالت رفع میں. ایک چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نارملی کوئی چیز اگر وہ حالت نصب میں نہیں ہے اور حالت جر میں نہیں ہے، تو حالت نصب اور حالت جر میں نہیں ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ کس میں چلے جائے گی، حالت رفع میں ہوگی. کس میں ہوگی وہ، حالت رفع میں ہوگی. تو اسی لیے جب بھی ہم نارمل سینٹینس بناتے ہیں یا موصوف صفت بنا کر کے دکھاتے ہیں تو پہلے والے یا مضاف مضاف الیہ دکھاتے ہیں تو پہلے والے کو ہم حالت رفع میں رکھتے ہیں. باقی حالت نصب کی جو میں نے جگہ بتائی تھی 12، ان میں سے جو مین جگہ ہیں، ٹھیک ہے، مفاعل خمسہ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور خاص طور سے مفاعل خمسہ میں مفعول بھی آپ کا جو مین ہے اس میں مفعول بھی آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، کانا کی اس کی کہہ لیجیے خبر ہو گئی آپ کی، انا کا اسم ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کا کیا ہو جائے گا، حال ہو جائے گا، تمیز ہو جائے گا. یہ نصب کی جگہ ہیں. جر کی آپ کی 2 ہی جگہ ہیں، 12 جگہوں میں نہیں،
اس کی 12 جگہوں میں سے میں نے یہ ہے جر کی 2 ہی جگہ ہیں. ایک آپ کا ہے مضاف الیہ، یعنی اگر کوئی چیز مضاف الیہ بن رہی ہے تو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. اور ایک دوسری چیز جو آپ کی ہے وہ حروف جار. حروف جار، حروف جار کے بعد اگر کہہ لیجیے کوئی ناؤن آ رہا ہے، کوئی اسم آ رہا ہے، تب وہ اسم کس میں چلا جاتا ہے؟ حالت جر میں چلا جاتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں کہوں آپ کا کہ ولد الفلاح، ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ جو فلاح ہے تو وہ کیا چلے گا؟ مضاف الیہ ہو رہا ہے، تو اس کو حالت جر میں یعنی زیر مل جائے گا اس کو، ولد الفلاح صغیر، ٹھیک ہے. اور یہ حروف جار کے بعد آ رہا ہے. میں کہوں گا ھذا الکتاب یا ھذا الولد فی الغرفۃ، تو فی کے بعد حرف جر، یہ بھی حالت جر میں جو ناؤن آ رہا ہے، جو اسم آ رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور حرف جار کے بعد جو اسم آتا ہے وہ آپ کا حالت جر میں ہوتا ہے. تو حالت جر کی 2 ہی جگہ ہیں، اور میں نے بتایا تھا حالت رفع کی نارملی ویسے 8 جگہ ہیں. اور اگر یہ حالت نصب میں نہیں ہے، حالت جر میں نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ مفعول بن رہا ہے، نارملی مفعول ہی بنتا ہے، اور باقی حال تمیز بھی اس میں کانا کا اسم کانا ان اور کانا ہے، تو اس کے حساب سے دیکھ لیں گے، وہاں پر حالت نصب جر مل جائے گا. باقی نارملی مفعول بنتا ہے. اگر وہ نہیں ہے اور یہ 2 جگہیں نہیں ہیں تو آپ کا آٹومیٹیکلی حالت رفع میں چلا جائے گا، حالت رفع میں چلا جائے گا. تو اگر میں اس کی جگہ میں نے کہا الولدان الجدیدان، اگر میں دوسرے انداز سے کہوں کہ میں نے کہا کہ رأیت الولدان الجدیدان، کیا ہو جائے گا اس کا؟ جلدی بتائیں. جدید الولد نہیں، رأیت الولدین نہیں ہو جائے گا، الجدیدین. کیونکہ الف نون جو ہے آپ کا ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ آپ کا یا نون میں چلا جاتا ہے، یا نون میں. تو رأیت الولدین الجدیدین، رأیت الولدین الجدیدین، کیونکہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت ہے. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ فعل یہاں پر ہے، فاعل بھی یہاں پر آپ کا ہے، اور یہ مفعول بن رہا ہے جس کو آپ نے دیکھا. تو مفعول حالت نصب میں کس میں ہو جاتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے مفعول؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ مفعول کس میں ہوتا ہے آپ کا؟ حالت نصب کی جگہوں میں سے ہے. اور یہ ناؤن جو ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تو میں نے کل بتایا تھا کہ ہر ایک ناؤن کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے، اس کا الگ الگ اعراب ہوتا ہے. کچھ بھی اسما ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے یہ تثنیہ والا گروپ کہہ لیجیے، اس کو کہہ سکتے ہیں تثنیہ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا حالت رفع میں الف نون کے ساتھ آتا ہے، اور نصب و جر میں رفع میں آپ کا اس کو الف نون کے ساتھ، نصب و جر میں آپ کا یا نون کے ساتھ چلا جائے گا. لہٰذا اگر آپ کا کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے حالت نصب میں، تو گویا کہ الولدان نہیں آئے گا، کیونکہ حالت نصب میں الف نون نہیں ملتا ہے، بلکہ یہی الف نون کس میں چلا جاتا ہے؟ یا نون میں چلا جاتا ہے. تو رأیت الولدین الجدیدین ہو جائے گا. اور بھی اس کی مثال دے سکتے ہو. جیسے میں یہاں پر کہوں غسلنا الیدان والرجلین، کیا ہو جائے گا اس کا؟ الف نون، غسلنا ہم نے دھلے، ٹھیک ہے. وصلنا فعل فاعل ہو الیدین گیا، والرجلین. ہاں تو فعل فاعل آپ کا ہو گیا. تو اب یہ ہو جائے گا غسلنا الیدین والرجلین، والرجلین، ٹھیک ہے. غسلنا الیدین والرجلین، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو نارملی تھا، یہ رجلین اس کو صحیح تھا. باقی یہ الف نون کے ساتھ ہے، اور آپ کا کیا بننا ہے؟ جو چیز دھلی آپ نے، ہم نے جو دھلا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ تھے. تو تسنیہ تھا تو یا نون میں اس کو لے کے آ جائیں گے، کیونکہ حالت نصب میں آپ کا کیا آ جاتا ہے؟ مفعول یہ بننا ہے. تو حالت نصب میں کیا چلا جائے گا؟ یہ یا نون میں چلا جائے گا، یا نون میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے کہوں، اچھا میں نے آپ کو تسنیہ والا یہ کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو جب یہ مبتدا خبر ہی تھا، مبتدا خبر ہی، میں نے جب آپ کو مبتدا خبر میں بتایا تھا، آپ کا تھا تو آپ کا کیا تھا؟ الرجلان القائمان، قائمان، الرجلان القائمان.
تو یہ حالت رفع میں نارملی، ٹھیک ہے. جب یہ حالت نصب میں آ جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ الرجلین القائمین ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں نظرت الی الرجلین، حالت، ٹھیک ہے. الی حرف جر ہے آپ کا، تو حرف جر کے بعد جب تثنیہ آئے گا الرجلان، تو حرف جر کے بعد بھی حالت جر میں بھی اس کا اعراب کیا ہوتا ہے تثنیہ کا؟ یا نون میں چلا جاتا ہے، تو الی الرجلین القائمین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی اب مفعول، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا مبتدا خبر میں ایک دوسری چیز آپ کی کیا ہوتی ہے کہ جیسے میں کہوں الرجال القائمون القائمون، تو یہ جی سر القائمین یہ صفت ہے، رجلین کی صفت ہے القائمین. جی جی صفت ہے، حال نہیں ہے. جی جی جی. اب کیا ہے آپ کا الرجال القائمون، تو یہ حالت رفع میں ہے. اس میں دو طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ آپ کا الرجال جمع ہے، لیکن یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے. یہ بھی جمع ہے آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، مذکر سالم ہے، مذکر سالم ہے. تو نارملی سمپل سا کیا ہے کہ نارملی حالت نصب میں بھی نہیں ہے، حالت جر میں نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کیا کہ اس کو پیش دے دیا اور اس کو واو نون کے ساتھ رکھا. کیوں اس کو پیش دیا، اس کو واو نون کے ساتھ رکھا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے گروپ سے کہہ لیجیے اس کو، یا اس کا نام جمع مکسر ہے، یا یہ جمع مذکر سالم ہے. تو دونوں کی الگ الگ خصوصیت ہے کہ اس کا جو جمع مکسر کا اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں نارمل رہتا ہے، جو مفرد کا اعراب رہتا ہے، جو مفرد کا آپ کا اعراب رہتا ہے وہی اس کا اعراب رہتا ہے، یعنی رفع میں پیش کے ساتھ، نصب میں آپ کا زبر کے ساتھ، اور جر میں آپ کا زیر کے ساتھ، زیر کے ساتھ. تو لہٰذا یہاں پر رفع میں تھا آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ، تو کیا تھا یہاں پر پیش آیا، اور یہ واو نون کے ساتھ تھا، یعنی بائی ڈیفالٹ یہ بھی حالت رفع میں، تو یہ واو نون کے ساتھ تھا. اب اس کو اسی عبارت کو میں کہہ لیجیے حالت نصب میں لے جاؤں، میں کہوں کہ رأیت میں نے دیکھا، الرجال القائمون، تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ قائمین. اور الرجالہ بھی کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا. کیا ہو جائے گا اس پہ؟ زبر آ جائے گا نا. اس کو بھی تو چینج کرو گے، ہو جائے گا جی رأیت الرجال القائمین، الرجال القائمین. کیوں؟ کیونکہ وہی چیز کہ یہ والا جب یعنی فعل فاعل آپ کا یہاں یا مفعول بن رہا، تو ایسی صورت میں کہ یہ جمع مکسر تھا، تو جمع مکسر چاہ رہا تھا کہ حالت نصب میں اس کو کیا ملتا ہے؟ زبر ہے، تو حالت نصب میں اس کو زبر دے دیا. اور یہ واو نون والی جمع یعنی جمع مذکر سالم تھا، تو حالت نصب میں یہ یا نون میں چلا جاتا ہے، تو یہ یا نون میں چلا گیا. تو اس طریقے سے. اچھا اس کا میں آپ کو پوچھوں، عدد التجاری الصادقون قلیلۃ، کیا ہو جائے گا اس کا؟ صادقین. اور کچھ چینجز نہیں لے کے آؤ گے؟ یہ بھی تو چینج کرو گے. یہ مضاف ہے آپ کا نا، عدد التجار، اس کی صفت یہ ہے الصادقین ہو جائے گا یہ. اب اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدد مضاف بن رہا ہے، ابھی مضاف مضاف الیہ کی بحث شروع کریں گے تو پتہ آئے گا، اور یہ آپ کا مضاف الیہ بن رہا ہے. تو مضاف الیہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو حالت جر میں یہ جمع مکسر ہے تاجر کی، تو حالت جر میں کیا آئے گا؟ جمع مکسر کا اعراب حالت جر میں بھی ہم نے یہاں پر دیکھا زیر کے ساتھ، تو عدد التجاری. اور یہ اس کی کیا ہے؟ صفت بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اس مضاف الیہ کی، یعنی جہاں مضاف الیہ بن رہا ہے پلس یہ موصوف بھی بن رہا ہے، یعنی اس کی صفت آگے آ رہی ہے. تو جب یہ حالت جر میں ہے تو اس کی صفت اپنے موصوف کو فالو کرے گی. اس کا موصوف کیسا؟ حالت جر میں، تو الصادقین ہو جائے گا، الصادقین، عدد التجار الصادقین. اور یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ پورا فریز ہوتا ہے تو اس میں جو مین ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، پہلا والا جو ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تعداد کم ہے نا، نہ کہ تجار کم ہے. اگر قلیلونہ کہہ دیتے تو تب بھی غلط ہو جاتا.
کیونکہ ہم یہاں پر تجار کے بارے میں بات نہیں کر کے بلکہ ان کی تعداد کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عدد تو قلیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قلیل. تو عدد التجاری الصادقین قلیل. سر اور ایک بار قلیل کیوں آیا سر؟ ایک اور مثال ایسی چیز کو اور ایک بار بتا دیجیے جی، قلیل کیوں آیا؟ قلیل کیوں آیا؟ کیونکہ اصل میں کیا ہے ہمارا کہ آپ کا کیا کہو گے، میں کہوں کہ زید کا بیٹا بیمار ہے، کیا بناؤ گے عربی اس کی بنائے؟ ابن ابن زید زید مریض. مریض. تو جو مریض آپ کا ہے وہ کون ہے؟ زید مریض ہے یا زید کا بیٹا مریض ہے؟ زید کا بیٹا. بیٹا مریض ہے نا. تو جو مضاف ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر کے خبر آتی ہے. تو یہاں پر یہ لوگ، ابھی ہم نظام مضافلہ میں شروع کریں گے، تو یہاں پر یہ لوگ وہ دے سکتے ہیں، ایرر ڈال سکتے ہیں کہ ابن خالدن مثال کے طور پر مریضتن. ٹھیک ہے. یا میں کہہ لوں یہاں تو تھوڑا سا اور چینج کر دوں، بنت خالدن مریضن. تو یہاں پر بیمار کون ہے؟ خالد بیمار ہے یا خالد کی بیٹی بیمار ہے؟ خالد کی بیٹی خالد کی مریض بیٹی. ہوتا یعنی ہے. یہ جو مضاف ہوتا ہے یہی اصل مضاف اور مضاف الیہ بھی آج اسی میں دیکھیں گے. اس میں جو مین ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہو جائیے، اس میں جو مین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ مضاف مین ہوتا ہے. اسی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے. بلکہ جو مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا تو صرف اس کے ریلیشن بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے، خالد کی بیٹی ہے. تو یہاں پر خالد بیمار نہیں، تو لہٰذا جو بیمار ہے وہ یہ ہے، بیٹی اس کی یعنی بنت بیمار ہے. تو بنت کو دیکھ کر کے بھی مریض آئے گا نہیں آئے گا؟ تب کیا ہو جائے گا؟ یہ مریض ہوتا ہے. مریضتن. ایسے ہی یہاں پر ہے کہ بس یہاں پر کیا گیا کہ اس کی صفت آ گئی. یعنی جو یہاں پر آپ کا کیا تھا، خالدن الصغیر، میں یہاں پر کر دوں ایک چھوٹا خالد ہے، یا خالدن المری، خالدن التاجر، خالدن التاجر. جو تاجر خالد ہے، یعنی خالد جو تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، اس کی بیٹی، سیم چیز آ گئی نا، اس کی بیٹی بیمار ہے. تو اب بھی کون بیمار ہے؟ جو کہ تاجر خالد ہے وہ خالد کی بیمار ہے، بیٹی. بیٹی بیمار ہے. تو اب بھی کیا آئے گا ہماری؟ اسی کو دیکھ کر کے اس کی خبر آئے گی. ایسے ہی سیم یہاں پر ہے آپ کا عدد، یعنی عدد التجار الصادقین، سچے لوگوں کے بارے میں، سچے جو تاجر سچے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں وہ کم ہے. مفہوم کی اعتبار سے نکل جائے گا کہ اچھا سچے لوگ جو تاجر ہیں وہ کم ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں کیا ہے یہاں پر تعداد، لفظ کا یہاں پر اعتبار کیجئے، جو مضاف بن رہا ہے تعداد کم ہے. اور لفظ تعداد جو عدد عربی میں آتا ہے وہ کیا ہے آپ کا؟ مفرد ہے، مذکر ہے. تو لہٰذا یہاں پر کیا آئے گا؟ قلیل آئے گا، نہ کہ قلیلتن آئے گا. صحیح ہے. جس طریقے سے آپ ابن کو دیکھ کر کے یہاں پر مذکر لے کے آ رہے تھے کیونکہ ابن مذکر تھا، ایسی بنت کو دیکھ کر کے آپ مؤنث لے کر کے آ رہے تھے خبر. ایسے ہی یہاں پر آپ عدد کو دیکھ کر کے اس کی کیا لے کر کے آؤ گے؟ خبر لے کر کے آؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا. اچھا جی. ایک اور چیز مبتدا خبر میں ہی میں کہوں آپ کا کہ فی الفصل، نہیں یہ چیز تھوڑا سا بات کرتا ہوں، لحامد قفازین جلدیین، کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کون بتائے گا؟ لحامد، صحیح. جی بتائیں بلال. جانے جلدا. بہت صحیح. قفازان جلدیان، لحامد قفازان جلدیان. اب اس میں ہے کیا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم جانتے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ مبتدا نارملی کیا آتا ہے ہمارا؟ پہلے آتا ہے الولدان، یا میں کہوں کہ القفازان الجلدیان لحامد. لیکن اس طریقے سے کہ جو نیو ساکس، جو 2 نیو ساکس ہیں وہ کس کے ہیں؟ حامد کے ہیں. 2 نئے موزے جو ہیں چمڑے کے وہ کس کے ہیں؟ حامد کے ہیں.
تو یہ ایسا ہو جاتا. لیکن چونکہ یہاں پر جو ہمارا مبتدا بن رہا تھا موصوف صفت مل کر کے، تو ایک ایسی شکل آ جاتی ہے جہاں پر مبتدا اگر نکرا ہو، مبتدا ہمارا کیا ہے، اگر نکرا ہو یا نکرا شو کرنا ہو. کبھی کبھی ہم شو کرتے ہیں نا نکرا، ٹھیک ہے، نکرا اگر شو کرنا ہو تو ایسی صورت میں ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، بعد میں لے کر کے آ جاتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی نا آپ کو، فی الغرفتی نافذۃن، فی الغرفتی نافذۃن، کیونکہ ہمیں ایک کھڑکی بتانا تھا تو ہم نے کہا کہ فی الغرفتی نافذۃن، کمرے میں ایک کھڑکی ہے، نکرا دکھانا تھا ہمیں اس کو. تو ایسے ہی تسنیہ کی صورت میں بھی نکرا ہمیں اس کو دکھانا تھا، تو ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا، مؤخر کر دیا. لحامدن قفازانے جلدی یانے. اور مبتدا خبر تو آپ جانتے ہیں دونوں حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ بھی تو اب بھی حالت رفع میں ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے، تسنیہ کو یا نون میں چینج کر دیا اور حالت رفع میں مبتدا بن رہا ہے، گرچہ مؤخر ہے. تو مبتدا کی شکل کیا ہے کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو رفع میں ہوگا تو تسنیہ الف نون کے ساتھ آئے گا. تو یہاں پر بھی ہمارا کیا، تسنیہ الف نون کے ساتھ آئے گا، گرچہ اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. تو یہ چیز آپ دیکھ لیں اس کو. جیسے اس کی دوسری مثال آپ لے سکتے ہیں. اس کی دوسری مثال ہو جائے گی آپ کی فی الفصل مروحتان، مروحتین کر لیجیے اس کو، مروحتان یا مروحتین و نافذتان. کیا ہو جائے گا اس کا، مروحتان ہو جائے گا اس کا، فی الفصل مروحتان و نافذتان. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر نافذتین کر دیتے تو پھر اس کو نافذتان اس کو بھی کر دیتے. تو یہ دوسری چیز تھی کہ مبتدا خبر میں یہ بھی آ جائے گا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھیں، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت ہم نے دیکھ لیا. اب آپ کا ہے مضاف مضاف الیہ. موصوف صفت دیکھ لیا، اس میں اشارہ دیکھ لیا، موصوف صفت کو حالت رفع میں دیکھ لیا، حالت نصب میں دیکھ لیا، حالت جر میں دیکھ لیا. اس میں اشارہ کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے جو الگ الگ کہہ لیجیے صیغے تھے ان کو بھی حالت نصب و جر میں ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تسنیہ اگر ہے، نارمل جمع ہے، تو اس کو بھی مبتدا خبر کی شکل میں ہم نے دیکھ لیا. اب یہاں پر آ جاتا ہے مضاف مضاف الیہ. تو ایک چیز تھوڑی سمجھتے جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی، جو کہ آپ لوگوں کو آتی ہے اچھے سے، اور اس کی ہم مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو مضاف مضاف الیہ کئی ایک طریقے سے آپ کو مضاف مضاف الیہ کی شکلیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، کئی. تو سب سے پہلے کہ ان شکلوں کو پہلے دیکھا جائے اور ان سے وہ ایرر بنائے جائیں، تو اس سے پہلے ہم تھوڑے سے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. تو مضاف آپ جانتے ہیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے انگلش کے اندر، اگر آپ بات کی جائے تو انگلش کے اندر آپ دیکھو گے دو تین طرح سے آپ کو مضاف کی شکل مل جائے گی. ایک تو اگر میں کہوں جو پوزیسو پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہز ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر ہو گیا، ہر ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آر ہو گیا، اسی طریقے سے دیر ہو گیا، مائی ہو گیا، ٹھیک ہے، مائی پین، یور پین، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہو گئی، یہ بھی ایک مضاف کی شکل ہے. اسی طریقے سے دوسرا آپ کو جو نارمل شکل ہے اور اکثر یوز کی آتی وہ ہے آف والی شکل، کہ مطلب یہ کہ آف کے ذریعے سے آپ کو دکھایا جائے گا کہ کیا ہے. جیسے میں کہوں دا سن آف اے فارمر، دا سن آف اے فارمر. تو آف انگلش میں اگر آف آ رہا ہے تو آف سے پہلے والا آپ کا کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، اور آف کے بعد والا آپ کا مضاف الیہ. اور وہ چیز کہ جب مضاف مضاف الیہ میں جو اہم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، اور اسی کو دیکھ کر کے آگے اس کی خبر لائی جائے گی. اسی کو دیکھ کر کے اگر اس کی صفت آ رہی ہے تو اس کو اعراب دیا جائے گا. باقی جو مضاف الیہ ہوتا ہے دو چیز ہوگی. اچھا، ایک اور طریقہ دیکھ سکتے ہو، ایک آتا ہے اپوسٹرافی کے ساتھ. جیسے میں کہوں حامد پین، حامد پین، تو دا پین آف حامد کہہ لیجیے یا حامد پین کہہ لیجیے، تو یہ بھی مضاف کی علامت ہے. اردو میں تو آپ نے سنا ہوگا کاکی کے وغیرہ، لیکن آپ کو اس میں نہیں ملے گا، کہ میری کتاب میں کاکی کے نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کی شکل. تو ایک تو ویسے سمجھ لو جائے انگلش کی بات سے، یہاں پر بھی کچھ شکلیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا. تو ایک چیز تو ہو گئی. دوسری چیز کی خصوصیتوں میں سے کیا چیز ہے، پہلی چیز مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. دوسری چیز آپ کو کیا مل جائے گی کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. تنوین جو کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہیں، تو مضاف پر ہم الف لام، جیسے ابھی ہم نے بنایا کہ ابنو یا بنتو، ابن خالدن یا بنتو خالدن، تو ہم نے ابنو کیوں کہا، بنتو کیوں کہا،
الف لام نہیں ہے تو ہم اس کو ابنن بھی کہہ سکتے تھے. سمپل سی بات ہے جو ہم نے یاد کیا ابھی تک کہ الف لام نہیں ہے تو اس کو ہم تنوین دیں گے, نہیں ہے تو نہیں دیں گے. الف لام ہے تو ایک پیش یا ایک زیر ایک زبر رہے گا. لیکن اس وجہ سے کیونکہ کیا بن رہا ہے, مضاف بن رہا ہے, اور مضاف پر تنوین نہیں آئے گی, لہٰذا جو بھی آئے گا وہ ایک آئے گا. ٹھیک ہے, یا تو ایک زبر یا تو ایک زیر یا تو ایک پیش آئے گا اگر وہ دے رہے ہیں, تنوین نہیں آئے گی. تیسری چیز آپ کو جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہے, ٹھیک ہے, آپ کا تثنیہ ہے یا کیا ہے, جمع ہے, ڈوئل ہے یا پلورل ہے آپ کا, اور جمع میں جمع مذکر سالم ہے, تو وہ اس کا نون کیا ہو جائے گا, اس کا نون کیا ہو جائے گا بتائیں, گر جائے گا. اس کا نون کیا ہو جائے گا, گر جائے گا. تو یہ تین چیزیں مضاف کے تعلق سے ہو گئی. الف لام نہیں آتا, تنوین نہیں آتی, تثنیہ یا جمع مذکر ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. تثنیہ آپ جانتے ہیں کہ ولدان, تو یہ نون گر جائے گا اگر آپ اس کو مضاف بنا رہے ہیں. مسلمون ہے, واو نون والی جمع یعنی جمع مذکر سالم, تو یہ نون گر جائے گا اگر آپ اس کو مضاف بنا رہے ہیں. اور پھر ایک چیز بتائی کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس میں کیا مضاف مضاف الیہ میں مضاف امپورٹنٹ ہوتا ہے, لہذا مضاف کو پہلے رکھیں. ٹھیک ہے, اگر ڈبل مضاف مضاف الیہ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مین والے کس کے بارے میں, اکثر اس کو خبر کے حساب سے دیکھیں. میں کہوں کہ حامد کا چھوٹا بیٹا بیمار ہے, تو بیمار کون ہے, بیٹا, اس کی صفت چھوٹا, اس کی اضافت کس کی طرف ہے کہ حامد کا بیٹا, اس کی صفت آگے آئے گی جو کہ چھوٹا بیٹا. تو اتنا پورے اتنے بڑے فریز میں آپ کو جو مل رہا ہے, بیمار ہے تو بیمار کون ہے, اسی کے حساب سے آپ کو پتہ لگانا ہے کہ اس کا مضاف کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مضاف کیا ہے. یہ تین چیزیں ہوگی. ایک چیز اور بتانے والا تھا, پتہ نہیں نکل گئی مضاف کے تعلق سے. اچھا, مضاف الیہ. مضاف الیہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا علم ہو تو الف لام نہیں آئے گا. سمپل سی بات ہے, میں نے ابھی کیا کہا کہ ابن خالدن, تو علم تھا, نام تھا, نیم تھا کسی شخص کا, کسی جگہ کا, ایسی صورت میں الف لام نہیں لے کر کے آتے ہیں علم پر. لیکن علم نہیں ہے, نارمل ناؤن ہے, ناؤن ہے, تو اس پر الف لام آ جائے گا, اس پر الف لام آ جائے گا. جیسے میں کہوں کہ ابن الفلاحی, ابن الفلاحی مریض, ٹھیک ہے, کسان کا بیٹا بیمار ہے, تو نارمل ناؤن تھا, لہٰذا اس کو میں الف لام لے کر کے آیا. ایک تیسری چیز کہ اللہ یہ کہ الف لام کب نہیں آئے گا مضاف الیہ پہ, جب آپ کو شو کرنا ہو کہ نکرا شو کرنا ہو. مجھے شو کرنا ہے کہ میں کہوں انگلش میں دا سن آف آ فارمر, میں نے یہاں پہ لکھا تھا دا سن آف آ فارمر, آ فارمر, یہ انگلش ٹرانسلیشن میں بھی آپ آگے پڑھیں گے, اس میں بھی آپ کو فائدہ دے گا کہ اس طریقے سے اسٹرکچر کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, کہاں کیا نکرا استعمال کرنا ہے, کیا معرفہ استعمال کرنا ہے, کہاں تسنیہ. تو وہ اکثر ورڈ اکثر میں کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن وغیرہ میں ہم بات کریں گے اس میں, تو ورڈ نہیں آتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی کلاس میں ٹرانسلیشن وغیرہ کراتے ہیں, اس میں بھی بیٹھ کے بنوایا جائے فوراً تو نہیں آتی کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس حساب سے جو چیز جہاں رکھنی چاہیے, جیسی ہونی چاہیے, اس کا اعراب جیسا چینج ہونا چاہیے, وہ ویسا ہونا چاہیے. ایک ورڈ کی جگہ دوسرا ورڈ یا اس کے سملر ورڈ رکھ دیں گے, چل جائے گا, وہ نمبر دیتے. اسٹرکچر آپ کا صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ ٹرانسلیشن میں بات کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے, آ فارمر, دا سن آف آ فارمر, کسی ایک کسان کے لڑکے کا بیٹا. تو اب اس میں نے کیا فارمر کو نکرا دکھایا, آ فارمر کیا, تو میں ایسی صورت میں بھی کیا کروں گا, الف لام نہیں لے کے آؤں گا, ابن فلاحن, ابن فلاحن لے کے آؤں. تیسری چیز کیا ہے کہ مضاف الیہ کا جو فکس ہوتا ہے, اعراب فکس ہوتا ہے. اچھا, چوتھی چیز جو بتانے والا تھا میں وہ یہی تھی کہ اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے, فکس نہیں ہوتا ہے. حالت رفع کی جگہ پر یہ پورا فریز آئے گا اور مضاف آئے گا, ٹھیک ہے, تو وہ حالت رفع والا اعراب ملے گا. حالت نصب کی جگہ پر آئے گا تو حالت نصب والا اعراب ملے گا. حالت جر میں جائے گا تو اس کو جر والا اعراب ملے گا, ٹھیک ہے, جس جگہ پہ. تو مضاف کا اعراب فکس نہیں ہے, لیکن مضاف الیہ کا اعراب کیا ہے, فکس ہے, اور وہ کیا ہے, حالت جر میں ہوتا ہے, حالت جر میں ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہو گئی, حالت جر میں ہوتا ہے مضاف الیہ. چلو اب یہاں سے چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں, الگ الگ اس کے اسٹرکچر ہوتے ہیں, اس کو بنایا جاتا ہے. تو میں نے پہلا کہا کہ مضاف الیہ کی جو ایک شکل آتی ہے وہ آپ کی کیا آتی ہے کہ یہی والی, کہ آپ کا کیا ہے, یور پین, مائی پین وغیرہ, یعنی پوزیسو پروناؤن میں جس میں کسی چیز کی نسبت کسی شخص کی طرف کی جائے اور اس طور پر کہ اس کی ضمیر استعمال کی جائے اس شخص کی. جیسے میں کہوں گا مائی پین یا مائی بک, کیا ہو جائے گا مائی بک کا, قلمی قلمی و کتابی, قلمی و کتابی, اس طریقے سے ہو جائے گا مائی بک کا یا مائی پین کا. اور اب ایسی صورت میں آپ نے دیکھا کہ یہ مضاف بن رہا ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, تو یہ مضاف یہاں پر ضمیر کیا ہے, آپ کی مضاف الیہ, لہذا الف لام اس پہ پھر بھی نہیں آیا.
اب وہ یہاں پر ایرر ڈال سکتے ہیں. میں کہوں کہ القلمی جدید یا جدیدتن، تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ قلمی جدید. قلمی جدیدن ہو جائے گا. تو یہ سمپل ہے، قلمی جدیدن ہو جائے گا کیونکہ الف لام مضاف پر نہیں آتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تنوین والا دے سکتے. اچھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو واحد ہے، یعنی یہاں پر جو ہمارا مضاف تھا وہ کیا تھا ہمارا؟ یہ چیز ہے مضاف. مضاف الیہ میں آپ دیکھنا کہ کون کون سے اسٹرکچر ہیں. پھر اس میں مضاف واحد، تثنیہ، جمع ملے گا، حالت رفع، حالت نصب ملے گی. کچھ چیزیں ملیں گی کہ مضاف آپ کا ایک کے لیے ہوگا، تثنیہ ہوگا، یا 2+ یعنی جمع ہوگا. اور تیسری چیز یعنی یہ مضاف حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں اس کی مثال ملے گی، اور حالت جر میں. اس طریقے سے 6-7 مثالیں اس میں آپ کو مل جائیں گی. تو قلمی اس میں اپنے سمجھ لیں کس طریقے سے ایرر دے سکتے ہیں کہ آپ کا الف لام داخل کر سکتے ہیں، یا اس میں بھی خبر کو الگ کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا خبر کس کے مطابق آئے گی؟ اس کے مطابق آئے گی. جیسے میں کہوں گا کراستی جمیلتن یا جمیل، میں نے بول دیا تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ کیا ہو جائے گا؟ کراستی جمیلن سے کیا ہو جائے گا؟ جمیلتن. جمیلتن، کیونکہ کراستی مؤنث سے آپ کا جمیلتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کراستی جمیلتن، تو یہ سمپل ہے آپ کا. تو کراستی جمیلتن. اب دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ یہ والا بھی دے سکتے ہیں، یہ والا بھی دے سکتے ہیں آپ کا، یعنی خبر میں چینجز دے سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کا تسنیہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مضاف جیسے. تو کیا ہو جائے گا؟ میں کہوں گی اچھا ایک چیز اور اس میں آ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں حز بھی آتا ہے آپ کا، اور ہر بھی آتا ہے آپ کا، اور دیر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ غائب والے ہو جاتے ہیں، غائب والی ضمیریں ہو جاتی ہیں، غائب والی. اب میں یہاں پر الگ طریقے سے اس کو لا سکتا ہوں. جیسے میں کہوں گا الولدان، الولدان کتبہم، الولدان کتبہم جدید. بتائیں صحیح ہے غلط ہے یہ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ غلط ہے. جو ہو ضمیر ہے یا ہما ہے. اچھا اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. پہلے اس کو بتا دیں الولدان کتبہم جدید. کیا ہو جائے گا اس کا؟ جدیدتن. جدید. بہت صحیح، بالکل غلط کیا ہے آپ نے، ایک ایرر چھوڑ دیا. ہاں تو ایسے دیکھو نا اس کو، تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ کتبہما. الولدان کتبہما، اور یہ کیا آئے گا؟ جدیدتن. میں یہاں پر دو ایرر دے رہا ہوں، حالانکہ وہاں پر اکثر جو آپ کو ملے گا ایک ایرر ملے گا، اور ایک دو سینٹینس میں 2 ایرر ملے گا. یہاں پر 2 ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کیا ہے، زیادہ تیزی سے چلے. ٹھیک ہے. تو آپ جانتے ہیں یہی جو، اچھا اس کی ترکیب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا، یہ دوبارہ ملے گا مضاف، مضاف الیہ، اور مل کر کے آپ کا دوبارہ مبتدا، اور یہ خبر، اور پھر یہ مل کر کے اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو یہاں پر مضاف ہے اس کی خبر یہ ہے، اس والے مضاف کی خبر یہ ہے. لہٰذا اب یہ خبر آئے گی تو اس مضاف کو دیکھ کر کے آئے گی، نہ کہ اس کو دیکھ کر کے آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ الگ مبتدا ہے، اس کی خبر پورا جملہ ہے. اس کی خبر پورا کیا ہے؟ جملہ ہے اس کی خبر الولدانے کی. لہٰذا اگر یہ دے سکتے ہیں الولدان ابنیہما، ابنیہما جمیلتان، کیا ہو جائے گا اس کا؟ جمیلان. الولدان. جمیلان. بہت صحیح، جمیلہ نے. پھر بھی چھوڑ دیا تم نے ایک چیز. ابناہما، کیونکہ میں نے کیا کہا کہ ایک طریقے سے دوبارہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بن رہا ہے، ایک الگ سینٹینس بن رہا ہے، یعنی حالت رفع میں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ابناہما، ابناہما ہو جائے گا، ابناہما ہو جائے گا. الولدان ابناہما جمیلان. اب یہ جمیلان جو صفت ہے وہ ان 2 لڑکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی جو 2 بیٹے ہیں ان کے لیے ہے. یا میں یہاں پر کر دوں الرجلان، اور معنی کو وضاحت کرنے کے لیے
الرجلانے کہ دو آدمی، ان کے دو بیٹے، وہ خوبصورت ہیں. یہ دو آدمی خوبصورت نہیں ہیں، یعنی جو خوبصورت خبر ہے وہ ان کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو دیکھ کر کے آئے گا. یہ چیزیں آپ جانتے ہیں، پھر بھی یہاں پر ذکر کریں ترتیب کے ساتھ. تو یہ ہو گیا. اس کی اور بھی مثالیں آپ کو یہاں پر مل سکتی ہیں. جیسے میں کہوں ہذہ تلمیذۃ، ہذہ تلمیذۃ وذالک محفظتہ، محفظتہ. بتائیں اس میں کہاں ایرر ہے؟ ٹھیک ہے، ذالک وتلك جو ہے ہے تلکا کر دیا، اور محفظتها محفظتها، محفظتها. آپ لوگوں کا ذہن صرف ایک جگہ پر جا رہا ہے، دو جگہوں پر دوڑائی جلدی سے. تو چونکہ کیا ہے، ہا ضمیر جو لوٹائیں گے، میں نے کہا نا یہ جو ضمیر ہے، اچھا یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ہو جو اضافت کی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر مجرور متصل، اس طریقے سے اس کو بولتے ہیں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما مننا پتا ہوگا، آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہاں پہ یا اور نا. اب جو پرابلم آتی ہے وہ اس میں آتی ہے کہ جو تھرڈ پرسن والی ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب بھی تھرڈ پرسن کی ضمیر آئے گی وہ پیچھے لوٹے گی، اور جب پیچھے لوٹے گی تو اس کا مرجع جسے بولتے ہیں، یعنی جس کی طرف لوٹے گی اس کو دیکھ کر کے آئے گی. ایسا تو ہے نہیں کہ ایک شخص کی بات چل رہی ہے اور یہاں پر ضمیر دو لوگوں کے بارے میں، دو لوگوں والی لے کر کے آ جائے. جیسے میں کہوں گا الولد کتابہما جمیل، تو ایسا تو نہیں کہ ہما لے کر کے آیا وہ میں اس کو دیکھ کر کے لے کے آ رہا ہوں، یہ ایک ہے، سنگل ہے، مفرد ہے، اور میں ہاں ہما لے کر کے آیا ہوں، تو صحیح نہیں. تو اس طرح کے سینٹینس آپ نے اس والے میں بھی دیکھے ہوں گے، آبجیکٹو کے پیپر میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ الولد کتابہما جمیل. تو اس کو دیکھ کے تو جو ضمیریں ہوتی ہیں تھرڈ پرسن والی آپ کی یہاں پر، تو وہ پیچھے لوٹتی ہیں، اور پیچھے کو دیکھ کر کے جس جیسا بندہ ہے جس کی طرف وہ لوٹ رہے ہیں، جو مرجع ہے، مرجع بولتے ہیں اس کو، کہ جہاں لوٹ رہی ہیں وہ جس کے لیے آئی ہیں، اس کو دیکھ کر کے یہ آپ کی کیا ہے، ضمیر جو آپ کی آئیں گی. تو اگر جمع ہے تو یہاں پر جمع آ جائے گا. جیسے میں کہوں گا النساء اقلامہم جدید، کیا ہو جائے گا؟ النساء اقلامهن جدیدات، غلطی جدیدۃ، غلطی کرتی، جدید ہو جدیدۃ. جائے گا، اقلامہن، اقلامہن ہو جائے گا. النساء اقلامہن، اقلامہن، اقلامہن جدیدۃ. تو یہاں پر دیکھیے کہ اقلام کیا تھا، اقلام چونکہ ایک مضاف مضاف لے کر کے مبتدا بن رہا تھا، اور اس مبتدا کی کہہ لیجیے یہ خبر ہے. تو جب مضاف مضاف ہم لے کر کے آتے ہیں، تو میں نے بھی پیچھے آپ کو کیا بتایا کہ مضاف مضاف میں امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے، آپ کا مضاف ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے خبر اس کی آئے گی. میں نے کہا نا اس کی خبر یا اس کی جو بھی آئے گی اس کو دیکھ کر کے آئے گی. تو یہاں پر آپ کا مضاف بن رہا تھا اقلام، اس کو دیکھ کر کے خبر آئی جدیدۃ. کیوں جدیدۃ آئی؟ کیونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر پلس نان ہیومن ابھی کی طرح، اور پھر آپ کا واحد مونس کے حکم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو النساء اقلامہن جدیدۃ، تو واحد بھی آ سکتا ہے آپ کا، اور اس میں ضمیر پیچھے لوٹے گی. پہلی چیز ہے کہ اس میں الگ الگ ضمیر لوٹ سکتی ہے. تو تین طرح کے ایرر دے سکتے ہیں، الف لام داخل کر سکتے ہیں، تنوین الف لام داخل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں نے کیا بتایا تھا اس میں، یہ دیکھیے یہ خبر آپ کی چینج کر سکتے ہیں کیونکہ خبر اس کو مضاف کو دیکھ کر کے آئے گی. تیسرا کی ضمیر جب لوٹائیں گے پیچھے ایک بڑا سینٹینس دیں گے کہ مبتدا خبر ایک اور یہاں پر، اور یہ اس کا مبتدا الگ. تو جب اس طرح سے سینٹینس بنائیں گے تو پیچھے ضمیر لوٹائیں گے اور ضمیر الگ لوٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خبر کو بھی ذہن میں رکھنا، اس میں دو ایرر دے سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے یہاں پر ایرر دیے تھے دو. اچھا، دوسری چیز یہاں پر ہے کہ اسی طریقے سے اگر ہم جمع لے کر کے آئے، جیسے میں کہوں گا کتبی مائی بکس آر نیو، کیا ہوگا؟ کتبی جدید، کیا ہو جائے گا؟ کتبی جدیدۃ. اب میں کہوں یہاں پر آپ کا جمع ہے کتبی جدیدۃ، چونکہ جمع مکسر تھا اس وجہ سے آ گیا. اگر میں کہوں آپ کا میں یہاں پر، اچھا یہاں پر دوسری چیز تسنیہ لے کر کے آ جاتا ہوں. میں کہوں کتابہما
जदीदतान क्या हो जाएगा? जदीदानी तो हो जाएगा आपका किताबाहुमा जदीदाने, क्योंकि तस्निया है तो उसकी जो खबर आएगी उसको देख करके जदीदाने आ जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाए? मफऊल हालत नसब में आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया ना, 3-4 चीजें हम देखेंगे इसमें कि मुजाफ सिंगुलर होगा, तस्निया होगा, जमा, तीनों देख लिया। हालत रफा में देख लिया नॉर्मल। हालत नसब में अगर ये आ जाए तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा कि रअयतु, अब मैं यहाँ पर कहूँ किताबाहुमा, क्या हो जाएगा अब इसका आपका? तस्निया जो की इजाफत किसकी तरफ हो रही थी? नॉर्मल अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई सर मुजाफ है, उसकी इजाफत क्या है? उसका जो मुजाफिल है वो जमीर है। जैसे किताबुहु, या अब यहाँ पर तस्निया आ सकता है, यहाँ पर जमा आ सकता है, यहाँ पर भी अलग अलग जमीर आ सकती है। तो क्या हो जाएगा? जदीदानी। इसमें मैंने जल्दी लिखा ही नहीं। किताबकुमा रअयतु, आई सॉ, व्हाट आई सॉ, ये आपका है। जो मैंने क्या देखा वो ये देखा। तुम दो किताबकुमा की दो किताबें देखी, किताबई हिमा, हिमा हो जाएगा, क्योंकि जब जेर पीछे है तो जो जमीर होती है उसमें जेर दे देते हैं। जैसे आपको कहेंगे नॉर्मली क्या कहते हैं, कुर्रासतुहु बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पेश था तो आपने क्या कर दिया, इसको हु को हु किया। अगर मैं इसको हल्के हरफे जर लेके आ जाऊं, मिन कुर्रासतु ही कर देंगे आप, या कहेंगे क्या कहेंगे इसको? मिन कुर्रासती ही, तो इस पे भी क्या जेर दे देते हैं, क्योंकि नॉर्मल कुर्रासतुन है ना, तो उस पर जेर आएगा हरफे जर की वजह से, और इसी जेर की मुनासिबत से जेर के बाद पेश पढ़ना मुश्किल, तो इस वजह से ही आ जाता है। तो जो हु है ना, हु हुमा हम में, तो वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही हिमा भी चेंज हो जाता है। और हिम की पूरी जितनी भी जमीर की चीजें हैं, कुल्ली हिम, जैसे कुल्लुहु, कुल्ली ही, कुल्ली हिमा, कुल्लुहुमा, ठीक है। तस्निया कुल्लाहुमा हो जाएगा, कुल्लुहुम, कुल्लिहिम, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? रअयतु किताबा की जगह क्या हो जाएगा आपका? किताबै हिमा हिमा, किताबै हिमा। तो जो तस्निया था आपका, जो क्या था, तस्निया था आपका, वो यहाँ पर क्या है आपका? तस्निया किस में चला जाता है? मैंने अभी बताया ना आपको पीछे, जो हम तस्निया सीख रहे थे हालत नसब में, जो अलिफ नून था, किताबाने था, किताबाने था, या नून में चला जाएगा, किताबैने हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि पीछे यहाँ पर कि जो मुजाफ हमारा होता है, मुजाफ अगर आपका क्या बन रहा है, तस्निया या जमा बन रहा है, और जमा में जमा मुजक्कर सालिम, वा नून वाली जमा नून, तो उसका नून गिर जाता है। तो आपने इसको नून गिरा दिया था। किताबाहुमा असल में क्या था? किताबाहुमा असल में क्या था आपका? किताबाने हुमा, इस तरीके से था। लेकिन जब आता है तो नून को गिरा देते। फिर भी अब ये किताबाहुमा बचा था, लेकिन यही किताबाहुमा जब हालत नसब में बना, ये फ्रेज जब ये हालत नसब में आया, रअयतु की जगह पर, यानी फेल फाइल के बाद जब हालत नसब में आया, तब क्या हो जाएगा? ये अलिफ किस में चला जाता है? या में। और कैसे या में चलाएगा? क्योंकि ये पूरा किताबाने से क्या हो जाएगा? किताबैने हुमा, इस तरीके से हो जाएगा। और हमारा रूल क्या है कि इजाफत के वक्त क्या कर देते हैं हम? नून को गिरा देते हैं। तो नून को गिराया, क्या बचा हमारा? किताबै हिमा बचा। ये चीज समझ में आ रही ना आप लोगों के? जी फुल समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? किताबै हिमा। अगर मैं कहूं कि जनाहानी अत्ताइरती कबीराने, क्या हो जाएगा? लिखा नहीं, उसको ऐसे गले में चार्जर लगा दूं लैपटॉप। चलें, आप लोगों को अभी नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं सर। हाँ, तो इसको आराम से देखें, अभी पहले ही चल रहा है। कई तरीकों से मुजाफिल यूज होता है, पहला ही चल रहा है अभी। तो यही चूंकि मुजाफ वही चीज है कि हालत नसब में आकर के तस्निया यूज कर रहे हैं, तस्निया हालत नसब में या नून में चला जाता है, ठीक है। तो वही चीज है। अब बस पीछे हमने ये क्या कि इजाफत के वक्त हमारा जो नून होता है वो भी गिर जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको, मैं अगली मिसाल आपको दूं, मैं कहूंगा कि जनाहाने अत्ताइरती
جو پرندہ ہے اس کی دو، ٹھیک ہے، پر کبیرتان، الطائری کہہ لیجیے، کبیرتان، کیا ہو جائے گا اس کا؟ کبیرانی کبیرہ، اور جناحا، یہاں پر بھی نون ملا ہو جائے گا تو بچے گا آپ کا جناحا، ٹھیک ہے، دا ٹو ونگس آف اے برڈ، تو جناحا الطائری، الطائری. تو یہ والا میں سمجھتا ہوں مضاف مضاف الیہ کا یہ والا ضرور دیتے ہیں کہ نون گرایا جائے ایک تو، اور پھر حالت نصب میں لے جا کر کے گرایا جائے، کہ حالت نصب میں یہ پہلے تو یہ الف یا میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی شکل میں نے کیا بتائی، کیونکہ تسنیہ میں کیا ہو جاتا ہے، الف نون یا نون میں چلا جاتا ہے، اور الف نون ہے تو اس میں نون ہٹا دیا تو الف بچے گا، یا نون ہے تو جیسے یہاں پر تھا الف نون ہے تو نون ہٹا دیا تو کتابا بچا، کتابین ہے تو نون ہٹا دیا کتابے بچا، تو گویا کہ الف یہاں پر الف بچا حالت نصب میں، اور حالت جر میں یہاں پر یا بچی، اس کو ملا دیا اس میں کتابیہما. اب یہاں پر کیا جناحا الطائری کبیرانے ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کبیرانے. کیوں کبیرانے؟ وہی سیم چیز، سیم رول کہ جو مضاف ہوتا ہے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق خبر آئے گی. تو جناحا کیا چیز بڑھے؟ سمپل سی بات ہے، جو چیز بڑھے ہیں جو وہ جناحا، اس کی جو ونگس ہیں، اس کے جو پر ہے وہ بڑے ہیں، تو جناحا. اب اسی کو میں جو مضاف یہاں پر بن رہا ہے، میں نے پیچھے کیا کہا کہ مضاف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ فکس نہیں رہتا ہے، فکس نہیں رہتا ہے، یہاں پر ہے نا اس کا اعراب فکس نہیں رہتا ہے. جب فکس نہیں رہتا ہے تو یہاں پر نارملی کیا بن رہا تھا، حالت رفع میں آ رہا تھا، الف نون کے ساتھ آ رہا تھا. اب اس کو ہم حالت نصب میں بھی تو لا سکتے ہیں، جیسے میں کہوں رأیت عین الظبی، میں نے ہرن کی دو آنکھیں دیکھی، تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ کیونکہ اب یہ فعل فاعل یہاں اس کا مفعول، تو الف نون الف کس میں چلا جائے گا، یہ یا میں چلا جائے گا، حالت نصبی میں یا کے ساتھ. ہاں یا کے ساتھ، نہیں. اب وہ دوسرا بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ پورا لکھ سکتے ہیں، رأیت عینین الظبی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر الف لام نہیں، اس پر الف لام ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اور نارملی میننگ سے اگر ویسے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ جملہ ہے، ویسے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو شکل دیکھ لیں کہ اچھا اس کی کیا ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اس پر الف لام ہے، تو گویا کہ ایک طریقے سے نارملی مضاف مضاف الیہ میں ایسا ہوتا ہے. اگر میننگ پتہ نہیں، ویسے میننگ پتہ لگ رہا ہے کہ ہرن کی دو آنکھیں، سمپل ہے. تو ایسی صورت میں جب مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس میں کیا کریں گے، نون کو گرا دیں گے. گرا دیں گے، نون کو ہم نے گرا دیا. اب چاہے وہ نون کو گرا کر کے اس طریقے سے دے دیں، نون کو گرا کر کے اس کو الف اس میں رکھ دیں، اور چاہے نون کو نہ گرائیں، اگر وہ پھنسانا چاہیں گے تو اعراب والا، یعنی گویا کہ یہ والی جو مثال ہوگی، یہ والی جو میں نے مثال دی تو اعراب میں، یعنی اعراب میں چینجنگ دے دیا، اور یہ والا کانسیپٹ میں کہ اچھا جو مضاف مضاف الیہ کی اس میں خصوصیتوں میں سے ایک ہے کہ نون گر جاتا ہے، وہ اس میں دے دیا، وہ اعراب والا نہیں، اس میں نون گر جاتا ہے. تو الگ الگ ایک ہی چیز میں الگ الگ طریقے سے وہ اس کو کیا دے سکتے ہیں، ایرر ڈال سکتے ہیں، ایرر ڈال سکتے ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آ گیا. ہاں. تو اس طریقے سے چاہے وہ اضافت کے وقت دے دیں. اچھا اب نارملی آپ کا جو ہے ایک تو ضمیر کی طرف آپ کا ہو گیا نا، ضمیر کی طرف اضافت ہوتی ہے، دوسری اس کی اضافت میں نے کہا جیسے یہاں پر ہے کسی اس کی طرف ہو جائے گی، نارملی ناؤن کی طرف ہو جائے گی، اور ناؤن میں آپ کا علم ہو جائے گا اور نارملی ناؤن ہو جائے گا. جیسے اس کا واحد ہو جائے گا ولد حامد، ولد حامد جمیلۃ، وہی سیم چیز کیا ہو جائے گا اس کا کہ مفرد میں اگر دیتے ہیں وہ جمیل. جمیل، کیونکہ وہی سیم چیز جو ہم نے کر لی کہ مضاف کی اس کے مطابق آئے گا، تو ولد حامد جمیل. ٹھیک ہے، اس کا تسنیہ دے سکتے ہیں. تو اگر تسنیہ دیتے ہیں میں کہوں گا کہ ولدان حامد جمیلتان، کیا ہو جائے گا، ولد حامد جمیل. حامد جمیلانی ہاں تو کیا ہوگا، ولدا ولد حامد جمیلان. جمیل. تو آپ نے دیکھا کہ وہی جو نون کے ساتھ تھا، اضافت کے وقت وہ کیا ہو جاتا ہے کہ حامد کے دو بیٹے، وہ نون کیا ہوگا آپ کا گر جائے گا، وہ نون آپ کا گر جائے گا.
اور اسی کے مطابق اس کی کیا آئے گی. اور مضاف مضاف الیہ میں وہی سیم رول جو میں بتایا اوپر بھی بتایا جہاں بھی بتا رہا ہوں کہ جو خبر آئے گی وہ اس کو دیکھ کر کے آئے گی، لہٰذا خبر اس کو دیکھ کر کے آئی. ٹھیک ہے، خبر یہاں پر اس کو دیکھ کر کے آئے گی جمیلہ نے، جمیلہ نے. ٹھیک ہے، جمیلہ نے جو میں بول رہا ہوں اس کو دیکھنا، لکھا جلدی میں غلط بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ولدا حامدن جمیلہ نے، ولدا حامدن جمیلہ نے. اب یہی چیز آپ کا کیا ہو جائے گی، حالت نصب میں آ جائے گی. تو کیا ہو جائے گا اس کا، میں کہوں گی حاذہ الکتب لولدین حامد، کیا ہو جائے گا، یہ حامد کی کتاب ہے. لی ولد ہی آئے گا سر. لولدی ہو جائے گا، لولدی حامد، لولدی حامد. اس کو دوسرے انداز سے بھی وہ رکھ سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اب یہ آپ اس کو سمجھنا ضروری نہیں کہ یہی سمپل الفاظ کے ذریعے سے آپ کو وہ ڈال دیں. ہلکا سا تھوڑی سی مشکل عبارت ہو سکتی ہے، بڑی عبارت ہو سکتی ہے، لیکن کانسیپٹ جو ہے جس طریقے سے وہ ایرر دیں گے وہ یہی دیں گے، اسی طرح سے دیں گے. اب وہ اس طرح سے رکھتے ہیں لولدا حامدن، تب کیا ہو جائے گا، تب بھی وہی ہو جائے گا لولدا حامدن، کیونکہ لام حرف جر کے بعد جو ولدا تسنیہ ہے آپ کا وہ کس میں چلا جائے گا، یا نون میں، یعنی یا میں اضافت کو نون میں جائے گا تو لولدے بچے گا، لولدے بچے گا. اب اس میں آپ کا تسنیہ بھی ہو گیا نارملی اس میں. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے آپ کا کیا ہے جمع کے اس میں بھی آپ کا ہو جائے گا. جمع کا ہم نے ابھی کر لیا. جیسے میں کہوں کہ سیارات حامد جدیدات، کیا ہو جائے گا، جدیدتن ہو جائے گا. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کوئی سی جمع ہو، خاص طور سے جمع مکسر یا جمع مؤنث سالم، تو ایسی صورت میں اگر وہ نان ہیومن ہے تو اس کی خبر کیا ہے، واحد مؤنث کے حکم میں. تو آپ الف تا کو دیکھ کر کے یہاں بھی الف تا نہ ڈال دیں، بلکہ جدیدتن واحد مؤنث کے حکم میں. سیارات حامدن جدیدتن. ٹھیک ہے، اب یہاں پر واحد مؤنث والی جمع آ گئی. یہاں پر وہ والی جمع بھی آ سکتی ہے جمع مکسر، جیسے کتب حامدن، کتب حامدن. جیسے اجملونا بول دوں میں، کیا ہو جائے گا، اجملونا کی جگہ پر جمیلتن سر. جمیلتن بچے گا، وہی سیم چیز جو پیچھے کر چکے. جمیل. اب یہاں پر اگر آ جائے کہ مسلمون ہندی کثیرون، کیا ہو جائے گا، سر نون علیف نون گر وغیرہ جائے گرا گا. دیتا نون ہوگا. گر جائے گا. کیونکہ وان والی جو میں نے کہا نا کہ پیچھے بھی یہاں پر بتایا تھا کہ تسنیہ ہو یا اگر آپ کا کیا ہے جمع ہے، تسنیہ اور کیا ہے جمع ہے، تو ایسی صورت میں تسنیہ اور جمع کی صورت میں آپ کا کیا ہو جائے گا کہ جو نون ہوتا ہے تسنیہ کا نون اور یہ جمع کا نون، وہ کیا ہو جائے گا آپ کا گر جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا، گر جائے گا. تو یہاں پر نون گر جائے گا تو کیا بچے گا، مسلمون الہندی کثیرون، مسلمون الہندی کثیرون. اگر میں اس کو کہوں کہ رأیت المسلم الہندی، کیا ہو جائے گا، رایت المسلمی نون علیہ گرا دے جائے گا مسلمینہ سے. تو الف لام ہٹ جائے گا اور کیا ہو جائے گا، واو سے یا ہو جائے گا. واو سے یا ہو جائے گا. کیونکہ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالت رفع میں جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ آتا ہے، حالت رفع میں واو نون کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پر واو نون کے ساتھ آ رہا تھا، اور حالت نصب و جر میں یا نون کے ساتھ آتا ہے، نصب پلس جر میں آپ کا یا نون کے ساتھ آتا ہے، واو نون کے ساتھ، یہاں پر آپ کا یا نون کے ساتھ. تو رأیت فعل فاعل آپ کا ہو گیا تھا، تو یہاں پر یا نون کے ساتھ پلس ایک دوسری چیز جو میں نے کہا ایک اعراب ہوتا ہے اور ایک وہ پورا کانسیپٹ ہوتا ہے. کیونکہ کانسیپٹ والی چیز ہے کہ نون ہمیشہ گر جاتا ہے، یعنی جو ہم مضاف الیہ کا جو فریز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ چیز تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہی ہے کہ الف لام نہیں آتا ہے، اضافت کے وقت جمع تسنیہ ہے تو نون گر جاتا ہے. یہ دو چیزیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، پلس اعراب کا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسا اعراب ہوگا ویسا ہے، جیسا دیش ویسا بھیسا آپ نے سنا ہوگا، تو ایسے ہی یہیں پر ہے. اب یہاں پر اس کی حالت اس میں آ رہی ہے، حالت نصب میں ہو جا رہا ہے، یہ مفعول بن جا رہا ہے.
تو آئے گا مسلمی، مسلمی الہندی، مسلمی الہندی، مسلمی الہندی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جمع میں بھی اس طریقے سے اعراب دے سکتے ہیں کہ جمع کا واو نون جو آپ کا ہے وہ کیا کر دیں گے، اس کو گرا دیں گے. جو اس کو اب واو نون کو کہہ لیجیے حالت رفع میں رکھیں گے تو واو بچے گا اور نون کو گرا دیں گے. نارملی اضافت کے وقت گرا دیتے ہیں جو کہ رول ہے. اور ایسے ہی اگر اس کو واو نون کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے اور حالت نصب میں ہے تو اس کو ہم کیا کر دیں گے، یا نون میں لے کے آئیں گے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اضافت نہیں ہے پھر بھی نون کو گرا دیں گے. جیسے میں اگر کہوں رأیت المسلمون تو کیا ہو جائے گا اس کا، المسلمین. المسلمین ہو جائے گا کیونکہ حالت نصب میں آ گیا تو واو نون یا نون میں چلا جائے گا. نون صرف وہ اس کانسیپٹ میں گرانا ہے جب وہ کیا بنے، آپ کا مضاف بنے، ادروائز اس کو نہیں گرانا ہے. چلو یہاں تک ہو گیا. اب اسی کا ہے کہ نارمل چاہے یہاں پر حامد رکھ دو، یہاں پر ہم نے حامد رکھ دیا. اب یہاں پر آپ کا نارملی ناؤن آ سکتا ہے، جیسے الولد کہہ سکتے، کتب الولدی، سیارۃ الولدی یا سیارۃ الفلاحی. نارمل ناؤن بھی آپ کا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور ہے وہ یہاں پر ہو جائے گا. میں کہوں کہ رأیت کتاب الولدان، کیا ہو جائے گا اس کا، کتابی الولد. کتاب بے ہو جائے گا. رأیت کتاب بے اور اس کا ولدین. مجھے پتا تھا تم لوگ زبردستی نون گرا دو گے. ولدان. ارے نہیں سمجھ پا رہے کیا، پیچھے میں نے کیا تو کہا کتاب کہ جو الولدین. مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور تسنیہ اگر حالت جر میں اگر آ رہا ہے تب اس کو کیا کریں گے، الولا دہنے کر دیں گے. آپ صرف مضاف پر فوکس مت کرو، مضاف الیہ پر بھی فوکس کرنا، کہیں اس پر بھی گڑبڑی نہیں ہے. تو دیکھو مضاف الیہ میں یہاں پر بھی ایک طریقے کا ایرر نہیں مل رہا ہے. تو کتاب الولدین، تو دو لڑکوں کی دو کتابیں میں نے دیکھی. ٹھیک ہے. اگر اسی کو دوسرے انداز سے کیا کہوں میں کہ نارملی کہ ان دی کتاب الولدان کیا ہو جائے گا، ولدین. ولدین. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. جی. غور کرو پھر سے. ان دی I have 2 books of 2 boys کیا ہو جائے گا اس کا، اندی کے بعد جو آئے گا وہ آپ کا حالت نصب میں اس کو کیوں رکھ رہے ہو کتاب ہے کو، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو حالت نصب میں یا حالت جر میں لے کے جائے اور یا نون میں رکھ دو اس کو، یا میں آپ نے کر دیا. اندی میں کہوں گا اندی قلمن، قلمن کس حالت میں، آپ کا حالت رفع میں نا. میں آپ کا کہوں گا اندی قلمانے، حالت نصب میں ہے نا. اب وہ دیکھو ایک چیز اور مجھے مل گئی اس کا دینے کے لیے، ایرر دینے کے لیے، وہ دے سکتے ہیں اندی قلمین. تو اندی کے بعد کیا آئے گا، حالت رفع میں آئے گا. اندی بھی کیا ہے، مضاف الیہ نا میرے پاس، اندا مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کرو تو آپ کا ہو جائے گا اندی اور قلم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا آئے گا، اندی کتابا، کتابہ. حالت رفع میں الف نون کے ساتھ تو لے کر قلم ان پہ پیش کیوں آیا، کیونکہ حالت رفع میں اندی کے بعد آیا. یہاں پر اگر تسنیہ آیا تو الف نون کے ساتھ آیا نہیں آیا، یہاں پر بھی الف نون کے ساتھ تھا کتابانے تھا، لیکن چونکہ اضافت ہو رہی تھی تو اس کو کیا کر دیا تھا، گرا دیا تھا. تم لوگوں کے بونس تو نہیں جانے لگا 11 بجے کے بعد، نہیں سر ایک ہی پر فوکس ہوتا ہے تو اوپر نہیں کرتا.
تاکہ تھوڑا سا اور دماغ تیز چلے آپ لوگوں کا، اور فوراً وہاں پر ایک آئے گا، فوراً آپ کی نگاہ میں اس کو پکڑ لیں. تو اس میں تو سنگل تھا، ہندی والے میں تو سنگل تھا آپ کا، یہاں پر میں نے دیا تھا. تو یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ ہندی کتابہ الولدین. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حالت رفع کی کون کون سی جگہ ہیں، حالت نصب کی کون کون سی جگہ، اور حالت جر کی کون کون سی جگہ. جیسے یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا اس کو کہ حالت جر میں آیا تو اس کو ولدائی کر رہے تھے، ولدا کر رہے تھے، نون بنا واسی گرا رہے تھے، اس کو حالت جر میں لے کے جانا، کیونکہ یہاں پر کوئی اضافت نہیں ہو رہی ہے، لڑکوں کی اضافت کسی کی طرف نہیں ہو رہی، اضافت ہوگی تب یہ نون گرے گا. چلیں اور پڑھیں. جی سر. چلو چلو آگے چلتے ہیں، کیونکہ کل کلاس نہیں ہوئی نا. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا مضاف پر بھی آپ کو فوکس کرنا ہے کہ وہ مضاف میں غلطی ڈال سکتے ہیں نون کو چھوڑ کر کے، حالت رفع میں الف ہو تو حالت نصب میں یا کے ساتھ ڈال سکتے ہیں، یا حالت نصب میں یا آنا چاہیے اس کو حالت رفع میں ڈال سکتے ہیں، یہ چیز بھی. اور وہ اسی طریقے سے اس میں بھی دے سکتے ہیں مضاف الیہ میں، کہ مضاف الیہ آپ کا حالت نارملی تو آپ کا مفرد ہوگا تو آپ اس کو مفرد میں تو فوراً اس کو زیر دے دو گے، 2 زیر، یا اگر الف لام اس پہ لگا تو 1 زیر دے دو گے. جیسے آپ کہو گے کہ رأیت کتاب الولدی، فوراً دے دو گے اس کو. لیکن جب یہ تثنیہ یا جمع آ جائے گا تب آپ تھوڑے سے کیا ہوگا، شش و پنجے میں چلے جاؤ گے. اب اس کی مثال ایک اور دے لیتے ہیں اس کو. میں یہاں پر کہوں کہ ان دی کثیر من المسلمون، کیا ہو جائے گا؟ مسلمینہ ہو جائے گا، کیونکہ من حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو مسلمینہ ہو جائے گا. کثیر کا دوسرے انداز سے بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اچھا میں کہوں یہاں پر کہ رأیت، یار مونس بھائی، جی یار اب رہنے دے بھائی، یار بس ایم یو کا تیاری کرنی ہے، تیرا تو ایگزام ہے. چلو یہیں تک رکھیں. ویسے اس کے اور بھی طریقے ہیں، ابھی 3-4 چیزیں اور باقی ہیں، چلو وہ کل کر لیں گے. کہ جب مضاف تھوڑا تھوڑا کریں گے، ڈبل کہاں مضاف، چیز ابھی ایک مہینہ ہے. چلو سنیچر کو لے لوں وہ والی کلاس جو کل چھوٹی ہے. غصہ تو نہیں ہو یار مونس، جی نہیں میں غصہ تو نہیں ہو کہہ دیا. سنیچر کو لے لوں کوئی بات نہیں. ارے اصل بات